اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ محبت کا اور اپنی محبت کا ایک معیار بتایا ہے، اور وہ معیار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے اس دعوے پر اس کا سچا اترنے کے لیے اس کی جو پرکھنے کا جو معیار ہوگا کہ آیا یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اس کو پرکھا جائے گا۔ اگر وہ آدمی متبع سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ اور اگر وہ شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق نہیں چلتا، اس صورت میں اس کا یہ دعویٰ بے سود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم بھی اللہ سے محبت کریں، تو اس کا جو سبب ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، فاتبعونی میں فا سببیہ ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہاری محبت اس کا سبب یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہوگے۔ جب تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہوگے، اسی سبب سے میں تم سے محبت کروں گا، یہی وہ سبب ہے جس کے ذریعے میں تم سے محبت کروں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے ہر کام میں، اپنے ہر قدم میں، اپنے ہر حرکت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طریقے کو لازم سمجھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ہم اپنے لیے، ہم اپنے جو ہے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے اندر ہی میری کامیابی ہے، اور یقیناً اسی طرح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، دنیا میں کامیاب ہو، تو وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائے۔ دوسری بات کہ عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی خوشنودی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ وہ کیسے کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کہتے ہیں وہ عبارت عن اشتغال القلب المحب بالمحبوب، محبت کرنے والا اس کا دل محبوب کے ساتھ مشغول ہو جائے، اس کا دل ہر وقت محبوب کے ذکر میں متوجہ ہو، محبوب کے کاموں میں مشغول ہو۔ یہ ایسی محبت، ایسی آگ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اپنے محبوب کے ساتھ ایسی انست، ایسی محبت پیدا ہو، ایسی مانوسیت پیدا ہو کہ اپنے محبوب سے کسی اور کی طرف، کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ بھی نہ جائے، اور ہمیشہ کے لیے توجہ اور اشتغال اپنے محبوب میں، تب جا کر محبت تام ہوگی، تب جا کر محبت پوری ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عشق جو ہے وہ ایک ایسی آگ ہے جو دل میں محبوب کے سوا باقی سب کو جلا دیتی، باقی تمام خیالات ختم، صرف اور صرف اپنے محبوب کا خیال باقی رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اپنے محبوب کی چاہت باقی رہ جاتی۔
اور یہ اعتقاداً محبت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ محبت آئے گی کیسے؟ اور محبوب کی رضامندی، اللہ رب العزت کی رضامندی کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کس بات سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کو کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے؟ اس کو بتانے والی ذات وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم ان کی اتباع کریں گے، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے منع کیے ہوئے طریقوں پر نہ چلیں، جس نے انہیں منع کیا اس کو ہم بھی ترک کر دیں، جس سے نبی علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، ما اتاکم الرسول فخذوکم وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اسے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب نہ پیو، شراب سے بچو، ہم شراب سے بچے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہمیں حکم دیا، اور واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا، یہ ہدایت جو ہم تک پہنچی، یہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہے۔ اب اگر ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق چلیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ محبت رسول میں محبت خدا ہے، یہی جو ہے ہمارا کام ہو، یہی ہمارا مشن ہو کہ اللہ کی محبت ہم نے حاصل کرنی۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اور کسی آدمی کو اس وقت تک اچھے طریقے سے نہیں پہچانا جا سکتا، کسی آدمی کی معرفت اس وقت تک اچھے طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے ساتھ انس و محبت پیدا نہ ہو جائے۔ انس و محبت پیدا ہونے کے بعد ہی پھر اس آدمی کی، اس ذات کی جو ہے معرفت آدمی کو ہو جاتی۔ جب لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی یہی معاملہ، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اللہ رب العزت کی جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت جاننے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت ایسی حد تک ہونی چاہیے کہ محبوب کے سوا باقی سب کچھ دل سے ختم ہو جائے، جل جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یقین پیدا ہو جائے، اور وہ یقین پیدا ہوگا اتباع رسول سے، اتباع سنت سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔